سورہ مجادلہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فضیلت اور بلندی کا سبب دو چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز جو فضیلت اور بلندی کا سبب ہے وہ ایمان ہے، اور دوسری چیز جو فضیلت اور بلندی کا سبب ہے وہ علم ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا یعنی جو صاحب علم ہے، درجات ازر ہوئے درجات کے، یعنی کہ اس آیت کے تحت فضیلت اور بلندی کا معیار دو چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز علم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم سے معلوم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں آیتوں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت کا معیار اور درجات کی بلندی کا معیار دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز علم ہے۔ پھر اسی معیار پر، اسی کسوٹی پر ہم نے صدیق اکبر کو تولا تو صدیق اکبر صحابہ کی جماعت میں سب سے آگے نظر آئے۔ میرے آقا نے جب کلمہ توحید کی دعوت دی، شرک کے خلاف آواز کو بلند کیا، توحید کی دعوت دی، اس کلمہ کو ماننا انتہائی مشکل تھا۔ اپنی جان کو انگاروں کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ 360 بتوں کے گردن پر چھری رکھنے کے مترادف تھا۔ اپنے باپ دادا کے مذہب کے خلاف بغاوت تھی۔ اسے ماننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہہ کر جو کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے کلمہ اسلام کی دعوت دی، اس نے لہت و لعل سے کام لیا، اس نے معجزہ طلب کیا، مشورہ طلب کیا، مہلت مانگی کہ کچھ وقت چاہیے، بعد میں ایمان لے کے آؤں گا۔ اس دھرتی پر صرف ایک ہی شخص ہے جس کے سامنے آقا نے اسلام کی دعوت پیش کی، انہیں کلمہ توحید کی دعوت دی، اس نے نہ لہت و لعل سے کام لیا، نہ مشورہ طلب کیا، نہ معجزہ طلب کیا۔ جیسے ہی میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی نا، میرے آقا نے فرمایا، انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اسلام
تمہیں رب کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ فلما فرغ کلامہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فلما فرغ کلامہ اسلم ابو بکر، کہ جیسے ہی کلام کر کے میرے آقا فارغ ہوئے اسی وقت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آ گئے۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان کسی معاملہ میں انبن ہو گئی۔ صدیق اکبر کچھ پریشان ہوئے، جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی نا تو میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان اللہ قد بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، تم سب نے میری تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، پھر اپنی جان اور مال کے ساتھ میری غمخواری کی اور میرے ساتھ تعاون کیا، کیا تم میرے لیے ابو بکر کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ یعنی کہ انہیں تکلیف نہ دو۔ خلافت کے معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تھا اور کہا کہ کیا تم سب سے پہلے نہیں میں ایمان لے کر آیا؟ اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اور یہ بات صدیق اکبر نے حضرت علی سے بھی فرمائی تھی، اے علی کیا تم سے پہلے نہیں میں ایمان لے کر آیا؟ تو حضرت علی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لے کر آئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی آیت کی طرف آئیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے۔ اب صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر اس آیت کے تحت بلندی اور درجات کا سبب ایمان ہے تو ایمان میں ابو بکر صدیق سب سے اوپر نمبر پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں یہ بھی بات جانتا ہوں کہ علماء کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ افضل مومن کون ہے، سیدنا صدیق اکبر، سید علی المرتضیٰ یا سید زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان تمام اختلاف کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کر تدبیر دی ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پر ایک بات کہوں گا اگر آپ کی توجہ ہے تو، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے کون ایمان لے کے آیا، یہ ایک گھنٹہ بعد کون ایمان لے کے آیا ہے، یا ایک دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے کون ایمان لے کے آیا ہے، یا ایک ہفتہ ایک مہینہ بعد کون ایمان لے کے آیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے سے پیغمبر کی پیٹھ مضبوط ہوئی ہے۔ کیا ایک بچے کے ایمان لانے سے پیغمبر کی پیٹھ مضبوط ہوئی ہے؟ بچہ تو سیدہ بشرا ہی نہیں دے سکتا۔ کیا ایک غلام کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی ہے؟ کیا ایک عورت کے ایمان لانے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی ہے؟ عورت کو باہر کے معاملات کتنے جانتی
یہاں پر سمجھاتا چلوں گا لازم اور متعدی لازم نہیں، مطلب یہ کہ صدیق اکبر جب ایمان لے کے آئے ہیں تو ان کا ایمان لازم نہیں تھا کہ وہ ایمان لانے کے بعد بیٹھ جاتے، اس کی تبلیغ آگے نہ کرتے یا اس کا فائدہ لوگوں کو نہ پہنچتا، بلکہ صدیق اکبر کا ایمان متعدی ہے۔ جب وہ ایمان لے کر آئے ہیں، پیغمبر کے قدموں میں آئے ہیں، تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے۔ یہ جب دعوت کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، سب سے پہلے سیدنا عثمان کو ایمان کی دعوت دے کر انہیں پیغمبر کے قدموں میں لے کر آئے ہیں۔ یہ جب پھر نکلے ہیں تو سیدنا زبیر کو لے کر آ گئے، یہ جب پھر نکلے سیدنا طلحہ کو لے کر آ گئے ہیں، پھر جب نکلے سیدنا ارقم کو لے کر آ گئے، حضرت عبیدہ بن جراح ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان صرف اپنے تک لازم نہیں تھا بلکہ لوگوں تک متعدی تھا۔ عرب کے معاشرے کے معزز ترین لوگ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اگر ایمان درجات کی بلندی کا سبب ہے تو صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن کثیر نے امام نفی کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ابو بکر اول من اسلم، ابو بکر وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا ہے، اس لیے اس کائنات کا پہلا مومن ابو بکر ہے کہ جس نے صرف ایمان خود ہی نہیں لے کر آیا بلکہ اس کی تبلیغ بھی آگے کی ہے، اور اس تبلیغ سے عرب کے معزز لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر کلمہ پڑھا کر پیغمبر کے قدموں میں لے کر آئے۔ پھر یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کون کس وقت ایمان لے کے آیا ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کس نے ایمان قبول کرنے میں کتنی دیر کر دی ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا ما کلمت آدم فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ، میں نے جس کسی کے سامنے اس کلمہ کی دعوت دی اس نے انکار کیا، میری بات کو میری طرف ہی لوٹا دیا، اس نے سوال و جواب سے کام لیا، مگر ابو قحافہ کا بیٹا ہے فإنی لم أكلمه فی شیء، میں نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ بھی سوال نہیں کیا، الا قبلہ، مگر میں نے جیسے اسلام کی دعوت دی اس نے میری دعوت کو قبول کیا، واستقام علیہ، اور میرے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا اور میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو اگر بلندی اور درجات کا سبب ایمان ہے، اسی قرآن کی آیت کے تحت یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ سب سے اول نمبر پر ابو بکر صدیق ہے تو درجات بھی انہی کے سب سے زیادہ بلند ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے ساتھ اس طرح تعاون کیا ہے کہ اپنی جان، اپنی مال، عزت، دولت سب کچھ لٹا دی ہے۔ عرب کا بہت بڑا تاجر ہے، 38 سال کی عمر ہے، جب پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو کر، یہ کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، کلمہ توحید کو قبول کیا ہے، بیت اللہ میں لوگوں نے اس قدر مارا ہے، اس قدر مارنے والوں نے مارا کہ اپنی طرف سے وہ مار کر چلے گئے تھے۔ تو پیغمبر کے اس ساتھی نے کس قدر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسائل کو برداشت کیا ہے۔ تو پہلا سبب کون سا تھا؟ ایمان، درجات کی بلندی کا۔ دوسرا سبب درجات کی بلندی کا علم ہے۔ اب اس ترازو پر صدیق اکبر کو پرکھتے ہیں، آیا کہ صدیق اکبر اس ترازو پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ دوسری درجات کی بلندی کا
سب سے بڑا سبب علم ہے، صاحب علم ہونا قرآن کی اس آیت کے تحت۔ تو جب ہم صدیق اکبر کے ایمان کو دیکھتے ہیں اور صدیق اکبر کے علم کو دیکھتے ہیں تو علم میں بھی صحابہ کی جماعت میں سب سے آگے صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو گواہ بنایا، کیا میں نے اپنی دعوت دینے میں تم پر حق نہیں ادا کر دیا؟ اس پر لوگوں کو گواہ بنایا اور فرمایا جو یہاں پر حاضر ہے وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ پھر حضرت بلال کو اذان کی دعوت دی، حضرت بلال نے اذان دی، پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی، بعد از حمد و صلوات کے پیغمبر علیہ السلام دعا میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین آ گئے، آ کر رب کا پیغام سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے ارشاد فرمایا آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، بطور نعمت کے تمہیں آج دین مکمل کر دیا، اس دین کو بطور نعمت کے تمہیں عطا کر دیا گیا ہے اور دین کو بطور اسلام کے تمہیں دے دیا گیا ہے۔ یہ جھوٹی آیت اتری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کے سامنے اس آیت کو سنایا ہے۔ یقیناً باعث خوشی ہے، یقیناً باعث مسرت کی بات ہے کہ دین مکمل ہو رہا ہے، صحابہ کرام خوش ہیں، لیکن مزاج شناس رسول صدیق اکبر سمجھ گئے۔ صدیق اکبر نے یہ آیت سنی اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کی جماعت پریشان ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے کہ آج تو دین ہم پر مکمل ہو رہا ہے، دین کی تکمیل ہم پر ہو رہی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا تم لوگوں کو کون سمجھائے کہ اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں پیغمبر کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جس دین کی تکمیل کے لیے، جس دین کی تبلیغ کے لیے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے، جس توحید کو عام کرنے کے لیے، جس شرک کو دبانے کے لیے، جس کفر کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا کو رب نے اس دنیا میں بھیجنا تھا، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آج دین اسلام عالم پر پھیل چکا ہے، آج شرک ختم ہو چکا ہے، آج کفر کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ میرے آقا پر آج دین مکمل ہو رہا ہے۔ جس دین کی تبلیغ کے لیے، تکمیل کے لیے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آج وہ دین مکمل ہو گیا تو پیغمبر کا رہنا اور قیام اس دنیا میں کس کے لیے؟ تو اس لیے صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی وفات سے چند دن قبل یوں نکلے اور مسجد نبی کے منبر رسول پر آئے اور آ کر ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو حدیث کی متعدد کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، بڑی بڑی کتابوں نے پیغمبر کے اس خطبہ کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، بے شک وہ دنیا کی حیات کو پسند کرتا ہے یا اخروی حیات کو پسند کرتا ہے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے فاختار الآخرہ، اخروی حیات کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا نے منبر رسول پر یہ خطبہ دیا، سامنے بیٹھنے والے صحابہ کی جماعت ہے، خطیب خود آمنہ کا لال ہے، منبر رسول ہے، صحابہ کی جماعت میں سناٹا چھا گیا کہ اچانک مجمع سے رونے کی آواز بلند ہوئی، سسکیوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ رونے والا کون ہے، یہ سسکیوں کی آواز کس کی بلند ہے؟ جب دیکھا گیا
تو رونے والا بوڑھا ابو بکر صدیق ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بندے کا ہی تو تذکرہ کیا ہے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو اختیار دیا ہے, اس نے اخروی حیات کو پسند کیا. اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تم لوگوں کو کون بتائے کہ یہ جو بندے کو اختیار دیا گیا ہے یہ بندہ کوئی اور نہیں, خود پیغمبر علیہ السلام ہے جو اب ہم میں رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے اخروی حیات کو پسند کیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی جب پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا نا تو ہمیں پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر صدیق کس لیے روئے تھے. یقیناً ابو بکر صدیق ہم سب میں صاحب علم تھے. تو بلندی اور درجات کی بلندی کا سب سے دوسرا سبب اور سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ علم تھا. تو اس ترازو پر بھی جب ہم نے پرکھا تو صدیق اکبر ہمیں سب سے آگے نظر آئے. تو پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے چند دن قبل عشاء کی نماز کا وقت تھا کہ زور اور بیماری کے سبب پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف نہ لا سکے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. تو پیغمبر کی زندگی کے اندر اس طرح عشاء کی نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اللہ تعالیٰ خراب ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی موضوع پر کسی کو گفتگو کروں گا. باقی